السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسانی گوشت لانے کے لیے کہا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ عورت بہت رنجیدہ تھی اور زاروں زار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یوں روتا دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور بہت سی عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ میں یہاں اسی آس پر بیٹھی ہوں کہ آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تمہارا یہ کام ضرور کر دوں گا۔ پھر آپ کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ نے بخشا تھا۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب بھی اسی وجہ سے ملا۔ آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ آزمائش پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر نہایت ہی سنجیدہ اور رنجیدہ ہوئے اور کلام خداوند کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب پلٹے تو اس عورت کو اپنا منتظر پایا۔ وہ جواب سننے کے لیے بےتاب تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو نہایت دکھ سے بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سن کر وہ عورت بہت تڑپی، بہت روئی، مگر کیا کرتی، کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوگی، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں اور جسے چاہے دونوں نعمتوں سے نوازے۔ اب اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا کہ ایک درویش کا گزر اس عورت کے گھر کے پاس سے ہوا۔ وہ فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی اور اس درویش کو رک جانے کو کہا اور اس کو کھانا دیا۔ فقیر نے کہا تو مجھے جتنی بھی روٹی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو ماشاء اللہ 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے کوئی اللہ کے لیے اپنا جسم کاٹے، پھر مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ تمام بستی میں گھومے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا۔ وہ ایک درویش تھا اور آسمان کی جانب منہ کر کے اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ وہ درویش موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں۔ کیا تم اللہ کے لیے اپنے جسم کا ایک حصہ اس پلیٹ میں دے سکتے ہو؟ اس بندے نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ جب گوشت مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر لے جا کر
گوشت کی پلیٹ اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دے دیے۔ یہ اس فقیر کا مجھ سے عشق ہے۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جان کر نہایت خوش ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں مایوسی کفر ہے جب دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تقدیر کا لکھا اٹل ہوتا ہے۔ لیکن دعا وہ واحد عمل ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ بہت ہی غریب تھا۔ ایک دفعہ اس آدمی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، اے حضرت، آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں، آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ فریاد پیش کر دینا کہ میرے آنے والی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دم دے دے تاکہ میں چند دن تو اچھی طرح کھا پی کر جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پروردگار نے اس کی فریاد قبول فرمائی اور اسے چند بکریاں، گندم کی چند بوریاں اور جو چیزیں اس کے مقدر میں تھی وہ سب عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اس بندے کا پتہ تو کروں کہ اس کا کیا حال بنا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے عالیشان مکان بنایا ہوا ہے، اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان پر قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ کھا پی کر مزے اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو عرض کیا، پروردگار، آپ نے اسے ساری زندگی کا رزق عطا فرمایا تھا، وہ تو تھوڑا سا تھا اور اب تو اس کے پاس کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر وہ رزق اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق تو وہی تھا جو ہم نے اس کو دیا تھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس نے کون سی تجارت کی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور میرے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ میرا یہ دستور ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے کم از کم 10 گنا زیادہ دیا کرتا ہوں، کیونکہ اس کو تجارت میں نفع زیادہ ہوا ہے، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی قارون کو اللہ نے بہت سامان دیا تھا، اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگزیدہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ لہٰذا عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو کہا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آپ سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا
قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ لہٰذا 2 قبیلوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور کرامتوں اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی اتفاق نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ لہٰذا قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ اس کو قرآن کی زبان میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ اسی خیر خواہوں والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجیے کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سنتی رہی، لیکن قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اسی مخلص نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خود بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ قارون اس کائرانہ کردیت پر خوف الہی سے تھراتا رہا۔ قارون زمین میں دھس گیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہا کرو۔ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات دینے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ دینے والا بنائے، آمین۔ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔